بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی مجرم ذہن۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے کمل کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا، وہ لوگ کیوں ہنگامہ آرائی کر رہے تھے؟ ان کا کوئی تو مطالبہ ہوگا۔ وہ کسی انویسٹمنٹ اور منافع کا بار بار تذکرہ کر رہے تھے۔ کمل نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا، وہ قاضی صاحب پر جھوٹ اور فراڈ کا الزام عائد کر رہے تھے، حالانکہ قاضی صاحب کا ایسے کسی فراڈ بزنس سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ وہ میری توقع کے عین مطابق غلط بیانی سے کام لے رہی تھی۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، وہ قاضی کے فراڈ انویسٹمنٹ بزنس کی رازداں تھی اور اس کی پردہ پوشی پر کمر بستہ تھی۔ میں نے کہا، مس کمل، اس بلوے اور توڑ پھوڑ والے واقعے سے چند روز قبل ملزم اپنے دوست شکیل کے ساتھ آپ کے دفتر میں آیا تھا۔ آپ نے انہیں بتایا کہ قاضی صاحب خطرناک فلو کے سبب دفتر نہیں آئے۔ انہیں آپ کی بات کا یقین نہیں آیا۔ وہ ہر صورت قاضی قیوم سے ملنا چاہتے تھے۔ آپ کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ زبردستی قاضی قیوم کے کمرے میں گھس گئے، جہاں قاضی سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ یہ واقعہ تو آپ کے ذہن میں نقش ہوگا۔ میں ایسے کسی واقعے کی چشم دید گواہ نہیں۔ وہ سرے سے مکر گئی، اور نہ ہی میں نے کسی اور سے یہ بات سنی ہے۔ اس فرضی واقعے سے آپ پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس کی ڈھٹائی کے جواب میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کمل صاحبہ، آپ مکمل طور پر سیکرٹری ہیں اور نہ ہی ریسیپشنسٹ، نہ ٹیلی فون آپریٹر اور نہ ہی گائیڈ، بلکہ آپ کے لیے موزوں ترین خطاب مس گائیڈ ہونا چاہیے۔ آئی آبجیکٹ۔ وکیل استغاثہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد عدالت کی کارروائی جاری نہ رہ سکی، کیونکہ سماعت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا تھا۔ جج نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ محمد علی کلے ہمیشہ سے میرا فیورٹ رہا ہے۔ اس کا فائٹنگ سٹائل مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ مقابلے کے آغاز میں اس کے ٹھنڈے مزاج کو دیکھ کر کوئی انجان یہ اندازہ قائم نہیں کر سکتا کہ وہ مقابلے کے آخری مراحل میں اچانک کتنا جارح ہو جائے گا۔ یہ محمد علی کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے۔ وہ پہلے پٹتا ہے اور پھر یک لخت ہی اپنے مد مقابل پر تابڑ توڑ حملے کر کے اسے ناک آؤٹ کر دیتا ہے۔ اب تو یہ مقابلے قصے پرینہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ انسانی نفسیات ہے کہ جس چیز سے متاثر ہوتا ہے اسے اپنے معمولات میں شامل کرنے، اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عدالت کا کمرہ کسی فائٹنگ رنگ سے کم نہیں ہوتا۔ وکیل استغاثہ اور وکیل صفائی 2 ماہر فائٹرز کی طرح جج کی منصفی میں اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے قانون اور دلائل کی جنگ لڑتے ہیں۔ ہر اکھاڑے کے اصول کی طرح یہاں بھی ایک فریق کو مات اور دوسرے کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ میں نے اپنی وکالت میں محمد علی کلے کا رنگ شامل کر لیا تھا۔ میں ابتدائی راؤنڈز میں وکیل مخالف سے کھیلتا تھا۔ ہلکی چھیڑ چھاڑ کے دوران میں مخالف پارٹی کی بہت سی کمزوریاں میرے ہاتھ آ جاتی تھیں، جن کا متعلقہ افراد کو مطلق احساس نہ ہو پاتا۔ چنانچہ سماعت کے آخری مراحل میں اچانک کیس کا پانسا پلٹ کر رکھ دیتا تھا۔ موجودہ کیس بھی اپنے اختتامی حصے میں داخل ہو چکا تھا۔ پچھلی پیشی پر ہمیں بہت کم وقت مل سکا تھا، لہٰذا جج نے عدالت برخاست کرنے کے بعد مجھ سے پوچھا تھا کہ آیا میں آئندہ پیشی پر استغاثہ کی گواہ مس کمل پر مزید جرح کروں گا یا نہیں۔ میں نے یہی جواب دیا تھا کہ گواہ پر میری جرح مکمل ہو چکی۔ کمل کے ارادوں کے پیش نظر مزید سوالات کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوتا۔ جج کرسی انصاف پر براجمان ہو چکا تو عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ آج استغاثہ کے آخری گواہ یعنی قاضی ٹریڈنگ کمپنی کے مالک قاضی قیوم کی شہادت تھی۔ وہ اس وقت وٹنس باکس میں موجود تھا۔ حلف کی کارروائی مکمل ہوئی تو قاضی کا طویل بیان ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ نے چند رسمی مگر ضمنی سوالات کر کے جرح ختم کر دی۔ میں اپنی مخصوص سیٹ سے اٹھا اور قاضی والے کٹہرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ قاضی صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے گھمبیر لہجے میں مخاطب کیا،
آپ ویسے تو بڑے دھان پان اور مختصر القامت شخص ہیں، لیکن آپ کے ہاتھوں میں بڑی طاقتور گرفت نظر آتی ہے۔ وہ کٹہرے کی ریلنگ پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی بے ساختہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایک جھٹکے سے پیچھے کھینچ لیے، پھر وہ ہاتھ اس کی پشت پر پہنچ گئے۔ میں نے طنزیہ انداز سے مسکراتے ہوئے کہا، ارے قاضی صاحب، آپ تو اپنے ہاتھوں کو اس طرح چھپا رہے ہیں جیسے آپ نے ان ہاتھوں سے کوئی سنگین جرم کیا ہو، یا ان ہاتھوں میں کوئی خطرناک اور خلاف قانون شے تھام رکھی ہو، مثلاً پستول یا خنجر یا کوئی بھی آلہ قتل۔ میرے اس ادھورے اور معنی خیز جملے نے اس کی بوکھلاہٹ میں اضافہ کر دیا۔ وہ متذبذب نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا، تاہم اس تامل آمیز تذبذب میں اس نے میکانکی انداز میں اپنے دونوں ہاتھ دوبارہ چوبی ریلنگ پر ٹکا دیے تھے۔ یہ ایک فطری رد عمل تھا۔ وکیل استغاثہ اپنا فرض نبھاتے ہوئے قاضی کی مدد کو پہنچا اور چیخ سے مشابہ لہجے میں اس نے اپنا احتجاج نوٹ کروایا۔ آبجیکشن یور آنر۔ فاضل وکیل معزز گواہ پر اوچھے وار کر کے اسے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں ایسے حربوں سے باز رہنے کا پابند بنایا جائے۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ گواہ کے ہاتھوں کو چھوڑ کر اس کی بیوی کے قتل کی طرف آئیں اور سوالات کو دائرے کے متعلقات تک محدود رکھیں۔ اوکے یور آنر، میں نے نہایت ہی فرما برداری سے کہا، پھر گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا، قاضی صاحب، مقتول نوشابہ سے آپ کی شادی کتنے عرصے پہلے ہوئی تھی؟ لگ بھگ 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اس نے قدرے سنبھل کر جواب دیا۔ قتل کے وقت ان کی شادی شدہ زندگی کی عمر 1 سال سے تھوڑی زیادہ تھی، اور اس کیس کو عدالت میں لگے ہوئے اب تقریباً 8 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ آج کل ماہ نومبر چل رہا تھا، اس حساب سے قاضی کا جواب درست تھا۔ میں نے جراح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، قاضی صاحب، نرسری والے اس بنگلے میں آپ کب سے رہ رہے ہیں؟ میں 3 سال پہلے یہاں شفٹ ہوا تھا۔ اس سے پہلے آپ کہاں رہائش پذیر تھے؟ گلشن اقبال بلاک 13 میں، یعنی اپنی ٹریڈنگ کمپنی کے نزدیک ہی۔ اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ میں نے اسے گھیرنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے پوچھا، قاضی ٹریڈنگ کمپنی کب سے وجود میں ہے؟ تقریباً 8 سال سے، یعنی آپ کی بیوی صوفیہ کے زمانے سے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ بے حد گھبرا گیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا میں نے اس کی پہلی بیوی کا ذکر کر کے اس کے کسی نازک پہلو پر ٹھوکر لگا دی ہو۔ شکیل کی روز و شب کی بھاگ دوڑ میرے کام آ رہی تھی۔ میں اس کی فراہم کردہ معلومات کو دیکھ بھال کر استعمال کرنے لگا۔ میں نے قدرے سخت انداز میں کہا، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا قاضی صاحب۔ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ صوفیہ کی جب آپ سے شادی ہوئی، یا صحیح طور پر یوں کہنا چاہیے کہ جب آپ نے صوفیہ کو اپنے جال میں پھنسایا، تو وہ ایک یتیم اور بے سہارا لیکن مالدار عورت تھی۔ اس وقت آپ معاشی مالی طور پر کچھ بھی نہیں تھے۔ صوفیہ کے مال و دولت نے آپ کو ایک مضبوط سہارا دیا، اور کچھ عرصے بعد آپ نے ایک ٹریڈنگ کمپنی بنا لی۔ آپ دن رات ترقی کرنے لگے، لیکن 4 سال بعد آپ کی بیوی کو ایک حادثہ پیش آ گیا جس میں وہ جان ہار گئی۔ صوفیہ چھت سے گر کر ہلاک ہو گئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ چھت سے گر کر شدید زخمی ہوئی تھی۔ پھر جب آپ اسے گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے جانے لگے تو راستے میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ ایم آئی رائٹ؟ وٹنس باکس میں کھڑا قاضی قیوم بے حد گھبرایا ہوا نظر آنے لگا، تاہم میرے سوال کا جواب بھی ضروری تھا۔ اس نے مریل سی آواز میں کہا، یو آر رائٹ۔ وکیل استغاثہ نے گواہ کی کیفیت کے پیش نظر اعتراض کرنا ضروری جانا اور جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، وکیل صفائی نوشابہ مرڈر کیس کو فراموش کر کے گواہ کے ماضی کو کھولنے لگے ہیں۔ میں نے ترکی بہ ترکی جواب دیا، یور آنر، بلا شبہ معزز گواہ قاضی قیوم کی بیوی تھی جو حادثاتی موت کا شکار ہوئی، لہٰذا گواہ کی گزشتہ ازدواجی زندگی کا ذکر بہت ضروری ہے، کیونکہ قاضی صاحب کی 2 بیویاں پہلے بھی حادثاتی طور پر موت سے ہمکنار ہو چکی ہیں۔ اس قدر مشترک کو نظر انداز کرنا موجودہ کیس کی ہسٹری پر پردہ ڈالنے کے مترادف ہوگا، اور انصاف کے اصولوں کے منافی بھی۔ میری بات ختم ہوئی تو جج نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا، 3 بیویاں اور حادثاتی موت؟ اٹ از اے میٹر آف فیکٹس، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ جج نے دلچسپی لیتے ہوئے مجھے ہدایت کی، بیگ صاحب، آپ جرح کو موجودہ خطوط پر جاری رکھیں۔
میں شیر ہو گیا اور استغاثہ کے گواہ قاضی قیوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، میری معلومات کے مطابق صوفیہ کی موت پر اس کی لائف انشورنس کے ذیل میں آپ نے ایک بھاری رقم وصول کی تھی۔ اس کے بعد آپ گلشن اقبال کو چھوڑ کر مسلم آباد میں آ بسے اور ریحانہ نامی ایک مالدار بیوہ سے شادی کر لی۔ میں نے ڈرامائی انداز میں بات ختم کر کے جج کی طرف دیکھا اور کہا، جناب عالی، میں ان واقعات کی تفصیل میں جا کر معزز عدالت کا قیمتی وقت ضائع نہیں کروں گا، لہٰذا اپنے بیان کو مختصر کرتا ہوں۔ جج نے سر کو اثباتی جنبش دی، پھر میں گواہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ قاضی صاحب، ریحانہ سے شادی آپ کو کچھ زیادہ راس نہ آئی۔ اس کی دولت ہتھیانے میں تو آپ کامیاب رہے، تاہم اس سے وابستہ آپ کی بلند بانگ توقعات پوری نہ ہو سکیں، چنانچہ وہ بیچاری ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں چل بسی۔ کشمیر روڈ پر ایک واٹر ٹینک نے اس کی گاڑی کو اس بری طرح ہٹ کیا کہ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ واضح رہے کہ واٹر ٹینکرز والوں کا اڈا آپ کی رہائش سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ریحانہ کی حادثاتی موت کا کلیم آپ نے 5 لاکھ وصول کیا تھا۔ اگر میرے بیان میں کوئی غلطی ہو تو فوراً ٹوک دیں۔ قاضی قیوم کی حالت دیدنی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا جواب دے۔ جج اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا اور حقیقی معنوں میں محفوظ بھی ہو رہا تھا۔ میں نے گواہ پر جرات جاری رکھی اور کہا، قاضی صاحب، نوشابہ کی لائف پالیسی لگ بھگ 10 لاکھ کی آپ نے لے رکھی ہے۔ اس بیچاری کی موت کو 8 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، کیا آپ نے کلیم وصول کر لیا؟ وہ معاندانہ انداز سے مجھے گھور کر رہ گیا۔ وکیل استغاثہ نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یور آنر، میرے فاضل دوست حد سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ گواہ کی پرائیویٹ لائف کو موضوع بنانا قطعاً درست نہیں۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، میں نے گواہ سے مقتول کے کلیم سے متعلق سوال کیا ہے۔ گواہ اور مقتول دونوں اس کیس کے اہم کردار ہیں، لہٰذا گواہ کو جواب دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آخری جملہ میں نے قاضی قیوم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا۔ وہ نحیف سی آواز میں بولا، کلیم کی کلیئرنس میں کچھ قانونی پیچیدگی ہے۔ یہ پیچیدگی خود آپ کی پیدا کردہ ہے، میں نے ذو معنی انداز میں کہا۔ وہ مجھ سے نگاہ چرا کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ وکیل استغاثہ بھی الجھ کر رہ گیا تھا۔ جج نے مجھ سے استفسار کیا، بیگ صاحب، آپ اپنی بات کی وضاحت کریں۔ میں نے بحد احترام کہا، جناب عالی، میں اگر اس سلسلے میں کچھ عرض کروں گا تو وکیل استغاثہ کو شکایت ہوگی، میرا کہا ہوا الزام کے زمرے میں آئے گا۔ آپ کھل کر کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وکیل استغاثہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، استغاثہ کا گواہ قاضی قیوم اپنی دوسری بیوی کی موت کے بعد مسلمہ آباد سے نرسری کے علاقے میں منتقل ہو گیا اور کچھ عرصے بعد اس نے نوشابہ سے شادی کر لی۔ یہ ایک بے میل جوڑی تھی۔ نوشابہ مطلقہ تھی، بانجھ پن کے الزام میں اسے طلاق ہو چکی تھی، لیکن گواہ کے لیے یہ ایک آئیڈیل ہدف تھا۔ نوشابہ صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ خود مختار بھی تھی، لیکن ہم اس وقت کلیم کے کلیئرنس کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، اگر اس مرتبہ بھی قاضی صاحب کی بیوی کی ہلاکت کو حادثے کا رنگ ہی دیا جاتا تو پھر کچھ بھی نہ بگڑتا۔ کہانی بہت سمپل تھی۔ ایک ڈاکو، کوئی نامعلوم شخص گھر میں گھسا اور نوشابہ کی مزاحمت پر وہ اس کا گلا گھونٹ کر چلتا بنا۔ کسی خاص شخص کو قاتل نامزد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہ یہ معاملہ عدالت تک جاتا اور نہ ہی انشورنس کمپنی کا کلیم ڈپازٹ قاضی صاحب کی راہ کھوٹی کرتا۔ دیٹس آل یور آنر۔ میں خاموش ہوا تو عدالت میں چہ میں گوئیاں ہونے لگیں۔ ہر موجود شخص کی نظر قاضی قیوم پر ٹکی ہوئی تھی اور اس نظر میں درجنوں سوالات تھے۔ جج بھی استغاثہ کے گواہ اور مقتول کے شوہر کو گھور رہا تھا، البتہ وکیل استغاثہ انتہائی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی فائلز میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، آپ گواہ سے کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ قاضی صاحب، میں نے گواہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا، آپ اس شخص کو کتنے عرصے سے جانتے ہیں؟ میرا اشارہ ایکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم خلیل کی طرف تھا۔ میں اس شفاق شخص کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ میری بیوی کا قاتل ہے۔ میں نے عرصے کے بارے میں پوچھا تھا، قتل کی اس واردات کے بعد سے۔ گویا آپ اپنی انویسٹمنٹ کمپنی اور ملزم کی 3 لاکھ انویسٹمنٹ سے انکاری ہیں۔
میں اس سوال کا جواب پہلے بھی دے چکا ہوں۔ اس کا اعتماد رفتہ رفتہ بحال ہو رہا تھا۔ انویسٹمنٹ اور بھاری منافع والی فرضی بوگس کہانی مجھ پر سراسر الزام ہے۔ کیا آپ کو یہ معلوم تھا کہ ملزم برنس روڈ پر پرنٹنگ پریس وغیرہ کے کام سے وابستہ ہے؟ میں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ بولا، ملزم کے بارے میں ساری معلومات مجھے اس واقعے کے بعد حاصل ہوئی ہیں۔ ملزم کی آپ سے کوئی دشمنی تھی؟ میری یادداشت میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کی بیوی نوشابہ سے اس کی کوئی دشمنی رہی ہو؟ ایسا کوئی واقعہ میرے علم میں نہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ پھر آپ کے خیال میں قتل کا محرک کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی خوامخواہ گھر میں گھس کر کسی کی جان تو نہیں لے لیتا؟ وہ گھبراہٹ آمیز اور بے ربط لہجے میں بولا، میرا خیال ہے وہ چوری کی نیت سے میرے گھر میں داخل ہوا، پھر نوشابہ کی مداخلت پر وہ اسے موت کے گھاٹ اتار کر فرار ہو گیا۔ گویا یہ ایک نئی کہانی ہے، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ پہلے آپ کا موقف یہ رہا ہے کہ ملزم نے اپنے دوست شکیل کی حزمیت کا بدلہ لینے کے لیے آپ کی بیوی کو قتل کیا تھا۔ یہ کیسی الٹ بازی ہے قاضی صاحب؟ میرا مطلب ہے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے انداز میں بے پناہ بوکھلاہٹ تھی۔ شکیل والے واقعے سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں قاضی صاحب، واقعی یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ بری طرح میرے جال میں گھر چکا تھا۔ اس نے آخری کوشش کے طور پر امداد طلب نظروں سے وکیل استغاثہ کو دیکھا۔ اس کی دانست میں اس نازک موقع پر وہ اس کی دستگیری کر سکتا تھا، لیکن میں نے وکیل مخالف کی زبان کھلنے سے پہلے ہی گواہ پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ قاضی صاحب، میں نے جارحانہ انداز میں اسے مخاطب کیا، آپ کا دعویٰ ہے قتل کی اس واردات سے پہلے آپ ملزم کو بالکل نہیں جانتے تھے۔ وقوعہ کے روز آپ کے بیان کے مطابق جب آپ مقتول کی اطلاع پر گھر پہنچے تو پورا بنگلہ الٹا پڑا تھا اور ڈرائنگ روم میں نوشابہ کی لاش موجود تھی۔ آپ نے اس صورتحال کو دیکھ کر پولیس کو فون کر دیا۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ گھر پہنچنے کے کتنی دیر بعد آپ نے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دی تھی؟ لگ بھگ 15 منٹ بعد، وہ سراسیمہ نظر سے جج کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، پولیس کے روز نامچے کے مطابق آپ نے 22 مارچ کی دوپہر 11:30 بجے تھانے فون کیا تھا۔ اس کا تذکرہ پولیس چالان اور استغاثہ میں بھی موجود ہے۔ اس حساب سے آپ 11:15 بجے گھر پہنچے تھے، جبکہ آپ کی سیکرٹری کنول کے مطابق آپ 10:15 بجے دفتر سے نکلے تھے۔ ممتاز منزل سے نرسری کے علاقے میں پہنچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے، پھر آپ 1 گھنٹے بعد جائے وقوعہ پر کیوں پہنچے جبکہ آپ کے پاس اپنی گاڑی تھی؟ یہ سفر تو 20 منٹ میں طے ہو جانا چاہیے تھا۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا، وہ دراصل راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس لیے اتنی دیر ہو گئی۔ قاضی صاحب، اب اتنا بھی کمال نہ کریں، میں نے ڈانٹ آمیز انداز میں کہا۔ گاڑی خراب ہو گئی تھی تو آپ ٹیکسی پکڑ سکتے تھے۔ نوشابہ نے انتہائی ایمرجنسی میں آپ کو پکارا تھا، آپ کو تو اڑ کر اس کے پاس پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اس کے پاس میرے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا بغلیں جھانک کر رہ گیا۔ میں نے ایک اور وار کیا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق آپ نے تھانے فون کر کے یہ اطلاع دی کہ خلیل نامی ایک شخص نے آپ کی بیوی نوشابہ کو قتل کر دیا ہے۔ جب آپ وقوعہ سے پہلے ملزم سے واقف ہی نہیں تھے تو پھر کیا آپ قاتل کے بارے میں، اللہ معاف کرے، کوئی الہام آیا تھا آپ کو؟ وہ کٹہرے کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت وہ برسوں کا بیمار نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے جواب دینے پر اصرار نہیں کیا۔ اس کی خاموشی ہی بڑا واضح جواب تھی، اس کے مجرم ہونے کا ثبوت۔ میں نے گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دیتے ہوئے سخت لہجے میں دریافت کیا، قاضی صاحب، آپ تو انویسٹمنٹ کا کام نہیں کرتے۔ شکیل، مروت، اشفاق اور خلیل سب جھوٹے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ملزم برنس روڈ پر کام کرتا تھا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور سلگتے ہوئے انداز میں کہا، پھر آپ نے انکوائری آفیسر کی رہنمائی کیوں کر کی؟ آپ کی نشاندہی پر پولیس نے دوپہر 1 بجے ملزم کو اس کی دکان واقعہ برنس روڈ سے گرفتار کیا تھا۔ تفتیشی افسر معزز عدالت کے روبرو اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ آپ ہی نے اسے ملزم کی دکان کا ایڈریس بتایا تھا۔ آپ کی یہ حرکات… میں نے سوالیہ انداز میں ایک مرتبہ پھر جملہ نامکمل چھوڑا اور روئے سخن جج کی جانب موڑ لیا۔ جناب عالی، استغاثہ کے گواہ کی حرکات سے ظاہر ہوتا ہے
وہ وقوع سے قبل ہی ملزم سے اچھی طرح واقف تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ برنس روڈ پر کس نوعیت کا کام کرتا ہے۔ گواہ کے بیان کا تضاد اس کی ذات کو شکوک و شبہات کی دبیس چادر میں لپیٹ رہا ہے۔ اس کی گواہی راست گواہی کے جملہ اصولوں پر پوری نہیں اترتی۔ مدعی کا یہ دوغلاپن اور دروغ گوئی معزز عدالت کی توجہ کا طلبگار ہے۔ میری بات ختم ہوئی ہی تھی کہ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے دلائل کے لیے تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر پہلے وکیل استغاثہ نے ملزم کے خلاف دلائل دیے، لیکن اس کے بیان میں زور تھا اور نہ ہی دلائل میں دم۔ اپنی باری پر میں نے بھرپور تقریر کر ڈالی۔ کیس کی صورتحال تو گزشتہ پیشی پر ہی واضح ہو گئی تھی، تاہم میں نے اس تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک دی۔ میں نے سب سے پہلے فنگر پرنٹس کی رپورٹ کے غیاب کو تنقید کا نشانہ بنا کر پولیس کے خوب لتے لیے، پھر استغاثہ کے گواہ عدیل خان کی قوت مشاہدہ کا مہذب اور ناقابل گرفت انداز میں مذاق اڑایا۔ اس کے بعد کمل کی ہٹ دھرمی زیر بحث آئی۔ پھر جب قاضی قیوم کی دروغ گوئی پر بات ہوئی تو جج پوری طرح میرے موکل کے حق میں ہموار ہو گیا۔ رہی صحیح کسر قاضی کی سابق 2 بیویوں کی حادثاتی اموات نے پوری کر دی۔ جج نے دلائل کی کارروائی مکمل ہونے پر فیصلے کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی استغاثہ پر زور دیا کہ وہ نوشابہ کے اصل قاتل کو گرفتار کر کے جلد از جلد چالان پیش کرے۔ پولیس کے لیے جج کے احکام پکے پکائے حلوے سے کم نہیں تھے۔ اگلے ہی روز پولیس پنجے جھاڑ کر قاضی قیوم کے پیچھے پڑ گئی۔ قاضی قیوم پولیس کے پنجوں میں پائے جانے والے نوکیلے ناخنوں کی تاب نہ لا سکا اور جلد ہی اس نے نوشابہ کے ساتھ ساتھ اپنی پہلی 2 بیویوں کے قتل کا بھی اقرار کر لیا۔ البتہ آخری وقت تک اس نے قاضی انویسٹرز اور لوگوں کی ہڑپ کی ہوئی رقوم کا اعتراف نہ کیا۔ یہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے والی صورتحال تھی، حالانکہ اس اقبال میں کوئی حرج نہ تھا۔ پتہ نہیں اس مجرم ذہن شخص کی یہ کون سی ادا تھی۔